گلینڈز میں برائونیا کو فائٹولاکا سے مقابلہ کر کے دیکھنا چاہیے. فائٹولاکا میں بھی انڈیوریشنز ہیں، یعنی گلینڈز کے اندر مرض بیٹھ جائے اور وہ پھول جائے، اور برائونیا میں بھی ہیں. جن گلینڈز کو برائونیا ٹھیک نہیں کر سکتا، ان میں اس کے بعد اگر فائٹولاکا دیا جائے تو وہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے. اس لیے جب آپ انڈیوریشنز کی بات کرتے ہیں تو گلینڈز کے نقطہ نظر سے پہلے تو عام علاج جو روزمرہ کا انفلیشن کا ہے وہ ہونا چاہیے، انفلمیشن کا. اس میں نے بتایا تھا کہ روزمرہ کی دوا میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا، کالی میور ہے، سلیشیا ہے، فیرم فاس ہے، یہ 3 دوائیں، اور کلکیریا فاس یا کلکیریا فلور، یہ 6X میں اگر بار بار دی جائیں تو گلے کی انفیکشن کے بخار اور دوسرے چھوٹے موٹے زخموں کی انفیکشن کے بخار خدا کے فضل سے بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن دوسری انفیکشن جو ہے جسم کے دوسرے حصوں میں وہ اتنی ضدی نہیں ہوتی جتنی گلے کی انفیکشن ضدی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی انفیکشن گلینڈز کے ایسے حصوں میں بیٹھتی ہے جہاں خون کا دوران پورا نہیں ہوتا. اس لیے جسم کے جو دفاعی حصے ہیں مادے وہ وہاں تک پورے پہنچ نہیں سکتے. بعض دفعہ جو تھروٹ پینٹ اسی لیے کرنا پڑتا ہے کہ گلینڈ جو گلے کا ہے اس کے باہر کی طرف جو جھلی ہے وہاں جراثیم بیٹھے ہوتے ہیں، اور خواہ کتنا سرخ ہو جائے وہ خون اتنا نہیں وہاں پہنچتا کہ کھل کے مقابلہ کر سکے. اس لیے اس کو تھروٹ پینٹ کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے باہر سے بیرونی طور پر. لیکن کوئی بھی وجہ ہو، گلے کے بخار ضدی ہیں، ان میں اگر 2 دن کے اندر یہ دوائیں فائدہ نہ دیں تو ایک علامت ایسی ہے جس کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ آپ کے لیے رہنما بن سکتی ہے. گلے کے بخار ہر روز بڑھتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں سب سے زیادہ شدت دکھاتے ہیں. 1 بجے کے بعد بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہیں، اور ریمیٹنٹ فیورز ہیں، یہ اترتے نہیں، مگر صبح کے وقت اس تیزی کے مقابلے پر بچہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے دوڑنے پھرنے لگ جاتا ہے. اور بعض دفعہ وہ چیزیں جو اس کو اور مضر ہیں وہ بھی مانگتا ہے، ماں خوشی سے دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بیچارہ، کوکو کولا پیتے پینے دو، اس کو برف کھاتا کھانے دو، ٹھیک ہو گیا ہے، بخار اتر گیا ہے. اور شام تک پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پہلے سے زیادہ انتقام کے ساتھ بخار آتا ہے. اور دوسرے دن پھر رات رو پیٹ کے ماں توبہ کرتی ہے، آئندہ میری توبہ، صبح پھر وہ اچھا دکھائی دیتا ہے، چلو کھیلو ٹھیک ہے اب تو ٹوٹ گیا، رات پھر آ جاتا ہے. اور اگر 3-4 دفعہ اس طرح ہو جائے تو جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اس لیے گلے کے بخار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، مگر ڈاکٹر اس پر اینٹی بایوٹکس فوراً دیتے ہیں. اینٹی بایوٹکس سے بخار اتر تو جاتا ہے، جان بچتی ہے، لیکن 2 باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگلی دفعہ ایسے بچے کو جلدی بخار ہوگا، اور بعض دفعہ تو ایک اینٹی بایوٹک کا اثر ہٹا پھر اگلا بخار ہو گیا، پھر وہ ہٹا پھر اس سے اگلا بخار، پھر اور زیادہ بڑی طاقت میں اینٹی بایوٹک. تو ایسے بچے کے مریض، ایسے بچے کا جگر بالکل رہ جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہ ویسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، چڑچڑا سوکھا سالا بچہ، اور گلے پھولنے شروع ہو جاتے ہیں. اینٹی بایوٹک کے باوجود انڈیوریشن نہیں جاتی. بخار جس حالت میں ہٹا ہے گلینڈ کو وہیں پھولا ہوا چھوڑ جاتا ہے، اور جب اگلا بخار آیا اس نے تھوڑا سا اور پھلا دیا. ایسے بچوں کے گلے کی گٹھلیاں باہر بھی محسوس ہونے لگتی ہیں. اس لیے اینٹی بایوٹک سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو نسخہ میں نے دیا ہے، اس نسخے میں اگر اکیلے طاقت نہ ہو اس کے ساتھ سلفر اور پائروجن ملا دیں 200 میں. وہ بتاتا ہوں ابھی، میں دوبارہ شروع سے لکھا دیتا ہوں.
سلفر 200, پائروجنم 200، یہ عمومی انفیکشن کے مقابلے کے لیے چوٹی کی دوا ہے، بہت گہرا اثر رکھنے والی، ہر قسم کی انفیکشن سے تعلق رکھنے والی۔ پائروجنم کا تو ٹائیفائڈ سے بھی ہے، مگر سلفر کی بجائے ٹائیفائڈ کی صورت میں ہم ٹائیفائڈنم دیتے ہیں سلفر کی بجائے، وہ یاد رکھے ہوئے ایک استثناء ہے۔ مگر سلفر اور پائروجنم بخار کی حالت میں دن میں 2-3 دفعہ، دوسرے دن 2 دفعہ، تیسرے دن 1 دفعہ، وہی جو پہلا فارمولہ میں نے بتایا تھا اس سے اس کو رفتہ رفتہ کم کریں۔ لیکن فیرم فاس سلیشیا، کالیمیور، کیلکیریا فاس یا کیلکیریا فلور، کیلکیریا فلور عموماً زیادہ کرونک موقعوں پر جب انڈیوریشن زیادہ ہو جائے اس وقت کام آتی ہے، کیونکہ یہ سخت گٹھلیوں کو گھولنے کے لیے اچھی دوا ہے۔ مگر روزمرہ کے لیے کیلکیریا فاس کافی ہے، یہی رکھنی چاہیے۔ فیرم فاس، سلیشیا، کیلکیریا فاس، کالیمیور، یہ ملا کر شروع میں 15-20 منٹ کے وقفے سے 2-3 خوراکیں دی جا سکتی ہیں، پھر دن میں 4-5-6 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے۔ جو علامت میں کہنا چاہتا تھا نوٹ کرنے والی ہے، اس کا جب بخار ٹوٹتا ہے تو رات کے آخری حصے میں بچے کو ریلیف ملتا ہے بغیر شدت ہونے کے۔ شروع میں کچھ زور مارتا ہے، جب فائدہ ہونا شروع ہو تو جو اس کا چوٹی کا وقت ہے وہ اس کا کمزوری کا وقت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن رات کے پچھلے حصے میں آرام سے بچہ سوئے گا، اور تیسرے دن تک یا بخار ٹوٹ جائے گا یا بالکل واضح طور پر کنٹرول میں آ جائے گا۔ وقت ہونے والا ہے نا، آپ بے چین ہو رہے ہیں کچھ، یہ جب آرسنک کا کیس بن جائے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ وقت ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں بالکل صاف دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچہ رسپونڈ کر رہا ہے، یعنی اس کے متاثر ہو رہا ہے۔ اگر یہ دوائی آپ دے رہے ہیں اور رات کے آخری وقت کی تیزی اسی طرح ہے تو خطرہ ہے، یا دوا بدلیں اور کوئی اور علاج کریں۔ ایسی صورت میں اگر درد زیادہ نہ ہو گلے میں، یعنی بچہ اس عمر میں وہ بتا سکتا ہو، اور بدبو زیادہ ہو منہ سے، عفونت بکتیشیا کی علامت ہے۔ بکتیشیا جہاں بھی پائی جائے گی عفونت ہوگی، اور بے چینی اور غصے کی بجائے غنودگی کا میلان زیادہ ہو تو ایسے بچے کو بیکٹیشیا اینٹی بایوٹک سے بچا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ تو اس لیے یاد رکھیں 30 میں وہ 6X میں تھیں۔ ان دواؤں کے اندر خدا کے فضل سے جو مریض میرے پاس آتے ہیں اکثر ٹھیک ہی ہو جاتے ہیں، شاذ یہ طور پر کوئی ایسا ہو شاید جو نہ ہوا ہو، اس لیے کسی بچے کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر برانیہ اس میں کام نہیں آتا، ایسے انفیکشن میں جو وقتی بخار اور یہ ہیں، اگر آتا ہوگا تو میرے علم میں نہیں، اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے لکھ دے، میں پتہ کروں گا کن حالات میں کام آتا ہے۔